یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کے ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اعتبار اور بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیشہ وہی توڑتا ہے جس کو یہ امانتیں سونپی جاتی ہیں۔ آج کی جرم کہانی بھی ایسے ہی دھوکے کی کہانی ہے جس نے ایک سچے انسان کا انسانیت پر سے اعتبار اٹھا دیا۔ تحقیقاتی اہلکار انچارج انسپکٹر عامر نے یہ جرم کہانی کچھ اس طرح سنائی۔ خفیہ پولیس نے کراچی میں ایک ایسے گروہ کی نشاندہی کی جو پنجاب سے کراچی آیا تھا اور ڈکیٹی، راہزنی اور اغوا برائے تاوان کے جرائم کر چکا تھا۔ انسپکٹر عامر کی سرکردگی میں ایک ٹیم اس گروہ کو پکڑنے پر مامور کی گئی۔ انسپکٹر عامر دن رات اس گروہ کے پیچھے تھے۔ اسی دوران اغوا برائے تاوان کا ایک ایسا کیس ہوا جس کی رپورٹ پولیس کو نہیں کی گئی۔ عظیم کراچی میں ایک بڑی فرم میں ملازمت کرتا تھا۔ عظیم اپنا خود کا بزنس کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی سرمایہ جمع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کافی رقم وہ جمع کر چکا تھا مگر ابھی اس کو مزید سرمایہ، تجربے اور روابط کی ضرورت تھی، اسے وہ جاب جاری رکھے ہوئے تھا۔ عظیم کی آفس کولیگ زویا ایک حسین اور ذہین لڑکی تھی۔ عظیم اور زویا نے ایک دوسرے کو بطور جیون ساتھی چن لیا۔ ان کا ایک مشترکہ دوست شاہد بھی تھا۔ تینوں اکثر ایک ساتھ ہی نظر آتے تھے۔ فرم کی طرف سے عظیم کو ایک بڑا پروجیکٹ دیا گیا تھا۔ دن رات ایک کر کے عظیم نے اس پروجیکٹ کو کامیابی سے پورا کیا۔ توقع کے مطابق فرم نے بونس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ دن کی چھٹیاں بھی دے دی۔ عظیم اپنی چھٹیوں کو دل بھر کر انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر زویا کے ساتھ سیر و تفریح کرنے کے لیے نکل جاتا تھا۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دونوں کراچی دو دریا کے مشہور ریسٹورنٹ سے ڈنر کے بعد واپس آ رہے تھے مگر وہ سفر ایک ایسی منزل پر اختتام پذیر ہوا جس کا عظیم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک سنسان سڑک پر اس کی گاڑی کو زبردستی روکا گیا اور انہیں گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کار نے انہیں کلوروفارم سے بے ہوش کر دیا اور کسی دور اور انجان جگہ پر قید کر دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو دونوں کرسیوں پر رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اغوا کار ان چاروں طرف اسلحہ لیے موجود تھے۔ عظیم کو خود اپنے آپ سے زیادہ زویا کی فکر تھی۔ ان کا مطالبہ سن کر عظیم کے ہوش اڑ گئے۔ عظیم کے موبائل پر آخری کال شاہد کی تھی۔ اسے اغوا کار نے شاہد کو کال کی اور تاوان کے طور پر 10 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا۔ ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ اگر پولیس سے رابطہ کیا تو وہ ان دونوں کا جان سے مار دیں گے۔ 10 کروڑ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ عظیم بار بار کہتا رہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ شاہد نے فوری طور پر عظیم کے والد حمدانی صاحب سے رابطہ کیا۔ حمدانی پولیس کو رپورٹ کرنا چاہتے تھے مگر جب شاہد نے اغوا کاروں کی دھمکی کے بارے میں بتایا تو اس کی والدہ سخت خوفزدہ ہو گئی اور انہوں نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ تاوان کی رقم اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنے اور عظیم کے سب اکاؤنٹس خالی کر کے بھی جمع نہ کر پائے۔ اغوا کاروں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ غصے میں آ گئے۔ اغوا کار کے سرغنہ نے عظیم کے سامنے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ اس لڑکی کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو۔ وہ زویا کو ایک الگ کمرے میں لے گئے۔ اغوا کار ایک ایک کر کے زویا کے کپڑے کمرے سے باہر پھینکنے لگے۔ زویا کی فریادیں عظیم کا دل چیر رہی تھی۔ عظیم بار بار ان سے کہتا رہا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ دے رہا ہے مگر وہ نہ مانے اور کمرے سے بڑی دیر تک زویا کے رونے چیخنے کی آوازیں آتی رہیں۔ سرغنہ نے عظیم کے سر پر گن رکھ کر اس کی شاہد سے بات کروائی۔ عظیم نے شاہد سے کہا کہ وہ قرض لے کر مزید رقم اکٹھی کر لے جسے بعد میں عظیم ادا کر دے گا۔ شاہد نے اپنے امیر دوستوں اور رشتہ داروں سے مدد مانگی۔ کل ملا کر 5 کروڑ ہی جمع کر پائے۔ اغوا کار نے جب دیکھا کہ وہ لوگ مزید رقم جمع نہیں کر پا رہے تو 5 کروڑ لینے پر راضی ہو گئے۔ رقم کے لین دین شاہد کے ذریعے ہی ہوئی۔ اغوا کار نے ایک بار پھر دونوں کو بے ہوش کیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ سڑک پر کھڑی اپنی گاڑی میں تھے۔ زویا کی حالت بے حد خراب تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ عظیم کو اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بے حد دکھ تھا۔ اب عظیم اور زویا ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ عظیم اپنا تمام سرمایہ کھو چکا تھا۔ شاہد نے جو رقم تاوان کے لیے جمع کی تھی اب وہ اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ عظیم اپنی پراپرٹی بیچنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاہد زویا سے بہت ہمدردی کرنے لگا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ شاہد کے قریب ہونے لگی۔
عظیم کے لیے کافی تکلیف دہ بات تھی۔ ایک دن پولیس انسپکٹر عامر نے عظیم کو کال کر کے تھانے آنے کا آرڈر دیا۔ عظیم نے اب تک پولیس میں کوئی شکایت درج نہیں کروائی تھی، اس سے اس کال پر وہ حیران و پریشان ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ انسپکٹر عامر نے ایسا انکشاف کیا جس نے عظیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس انسپکٹر عامر نے بتایا کہ پچھلے دنوں مجرمان کا ایک گروہ پکڑا گیا تھا جس نے کئی جرائم کے ساتھ عظیم اور زویا کے اغوا برائے تاوان کا اقرار بھی کر لیا، مگر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے عظیم اور زویا کو خود اغوا نہیں کیا بلکہ کسی نے انہیں اغوا کرنے کا کام دیا تھا۔ اس کے بدلے میں انہیں 2 کروڑ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر تاوان کی رقم ان کی توقع سے کم ملی تھی اور انہیں 1 کروڑ روپے دیے گئے۔ اغوا کا یہ کام دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاہد اور زویا تھے۔ عظیم کے سر پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ تو شاہد کا احسان مند تھا جس نے اس کی خاطر اتنی بڑی رقم ادھار لی۔ عظیم کو زویا سے بھی بہت ہمدردی تھی۔ وہ لوگ عظیم کے سامنے زویا کو گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ عظیم نے زویا کی چیخیں سنی تھی، مگر انسپکٹر عامر نے بتایا کہ سب محض ایک ڈرامہ کیا گیا تھا تاکہ عظیم پر پریشر ڈال کر زیادہ سے زیادہ رقم حاصل کی جا سکے۔ انسپکٹر عامر نے شاہد اور زویا کو عظیم کے اغوا برائے تاوان کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ شاہد اور زویا کو بالکل امید نہ تھی کہ وہ کبھی پکڑے بھی جائیں گے، مگر وہ جرم کے فوراً بعد ہی پولیس کی گرفت میں آ گئے۔ شاہد نے بتایا کہ وہ اور زویا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ وہ دونوں ہی مادہ پرست اور عیش و عشرت کے دل دادا تھے، مگر جانتے تھے اپنی اس 9 سے 5 والی جاب میں وہ کبھی اتنے پیسے نہیں جوڑ پائیں گے کہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ پھر انہوں نے عظیم کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ دونوں جانتے تھے کہ عظیم اپنے بزنس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے اور اس کے والد حمدانی بھی ایک امیر آدمی ہے۔ زویا باقاعدہ منصوبے کے تحت عظیم کی طرف بڑھی اور اس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا، مگر انہوں نے عظیم کی دولت کا جو اندازہ لگایا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ 5 کروڑ میں سے 1 کروڑ اغوا کرنے والوں کو ادا کیے گئے، جبکہ 2 کروڑ زویا اور شاہد کے حصے میں آئے۔ عظیم کے لیے اس سب پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ انسپکٹر عامر کی کوششوں سے عظیم کو 4 کروڑ واپس مل سکے۔ عظیم آج تک اس واقعے کے بارے میں سوچ کر حیران اور دکھی ہو جاتا ہے۔ اس کے اپنے مخلص دوستوں نے اس کو لوٹنے کے لیے اتنی لمبی پلاننگ کی۔